بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کا سبق نمبر 84 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم آیت منسوخہ فآتوا الذین ذہبت ازواجہم مثل ما انفقوا کی تفصیل پڑھیں گے۔ ومن الممتحنة قوله تعالى فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا قيل منسوخة بآية السيف وقيل بآية الغنيمة وقيل محكم، قلت الأظهر أنها محكمة ولكن الحكم في المهادنة وعند قوة الكفار۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ سورہ ممتحنہ میں سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد فآتوا الذین ذہبت ازواجہم مثل ما انفقوا یہ منسوخ ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت سیف سے منسوخ ہے، وقیل، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت غنیمت سے منسوخ ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ محکم ہے، منسوخ نہیں ہے۔ قلت، حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں الاظہر انہا محکمہ، ظاہر یہ ہے کہ یہ آیت محکم ہے، ولیکن الحکم فی المحادنۃ وعند قوۃ الکفار، لیکن یہ حکم مصالحت اور غلبہ کفار کے وقت ہے۔ یہاں سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ ان 21 آیات منسوخہ کی مثالوں میں سے سورہ ممتحنہ کی مثال ذکر کر رہے ہیں، فآتوا الذین ذہبت ازواجہم مثل ما انفقوا، جو متاخرین کی اصطلاح کے مطابق منسوخ ہے، اور علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالی نے الاتقان فی علوم القرآن کے اندر ان کا تفصیل اور تنقید کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ فآتوا الذین ذہبت ازواجہم، اس کی وضاحت یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جن دفعات پر صلح ہوئی تھی ان میں سے ایک دفعہ یہ بھی تھی کہ اگر کوئی مسلمان جو ہے ہو کر مدینہ آ جائے کفار میں سے، مشرکین مکہ میں سے، تو اسے مسلمان واپس کرنے کے پابند ہوں گے، اور جو کوئی مسلمان مدینہ سے مکہ چلا جائے واپس، تو کفار اور مشرکین اسے واپس مدینہ نہیں بھیجیں گے، اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہوا کہ بعض مرد جو ہے وہ مسلمان ہو کر مدینہ آئے تو ان کو واپس کیا گیا، پھر بعض عورتیں جو ہے وہ مدینہ آئیں مسلمان ہو کر، تو کفار نے ان کی واپسی کا مطالبہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہن فإن علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن الی الکفار، کہ اگر مومن عورتیں آ جائیں تو انہیں امتحان لے کر روک لو، واپس نہ کرو۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ کفار نے عورتوں کے اوپر جو مہر کے ضمن میں جو خرچ کیا ہے، جو عورتوں کو مہر ادا کیا ہے، وہ مہر جو ہے وہ ان کو ادا کر دو، اور ان عورتوں کو ان کے پاس واپس نہ بھیجو۔ اسی طرح کفار کی بھی یہ ذمہ داری تھی کہ جو مسلمان عورت ان کے ہاں چلی جائے مدینہ سے مکہ، تو اس کا جو مہر ہے جو مسلم شوہر نے اس کو دیا تھا وہ مسلمانوں کو ادا کرے۔ قرآن کریم نے اس کو وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا میں بیان کیا ہے۔ مسلمانوں نے تو اس حکم کی تعمیل کی، لیکن کفار نے اس سے صاف انکار کر دیا، تو پھر یہ آیت نازل ہوئی فآتوا الذین ذہبت ازواجہم مثل ما انفقوا، یعنی فآتوا الذین ذہبت ازواجہم مثل ما انفقوا، وہ عورتیں آ جائیں جن کو ان کے شوہروں نے جو ہے مہر کے ضمن میں جو ہے ان کے اوپر خرچہ کیا ہوا ہے، تو ان کا حکم اس کے اندر بیان ہوا ہے۔ جو پوری آیت اس طرح ہے وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فآتوا الذین ذہبت ازواجہم مثل ما انفقوا، اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی کافروں کے ہاتھ میں رہ جانے کی وجہ سے تمہارے ہاتھ نہ آئے، پھر تمہاری نوبت آئے، یعنی تمہارے ذمے کسی کافر کا حق مہر واجب الادا ہو، تو تم ان کو جن کی بیویاں ہاتھ سے نکل گئیں اس کے برابر دو جو انہوں نے خرچ کیا ہے، تو فآتوا الذین دو ان کو، الذین ذہبت ازواجہم جو انہوں نے جو ہے وہ خرچ کیا ہے اس کے برابر ان کو دے دو۔ تو یہاں پر اس آیت کے اندر فرمایا
فعاقبتم فآتوا الذین ذهبت ازواجہم، تو پھر جو ہے وہ تم انہیں دے دو جو جن کی بیویاں ہاتھ سے نکل گئی تھیں، ان کو حق مہر واجب جو ادا ہے وہ ان کو دے دو، اس کے برابر جو انہوں نے خرچ کیا ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ جو ہے اس کی دو تفسیریں کی گئی ہیں مفسرین کی طرف سے۔ پہلی تفسیر یہ ہے کہ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ جو ہے یہ معاقبہ سے ہے، مطلب یہ کہ اگر تمہاری کوئی عورت کفار کے پاس چلی جاتی ہے اور کفار مہر واپس نہیں کرتے تو تم ان کے اس عمل کا بدلہ لو۔ فعاقبتم معاقبہ سے ہے، تم ان کے اس عمل کا بدلہ لو۔ اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ مہاجر عورتوں کے مہر کی جو رقم تمہارے ذمے ہے تم کفار کو ادا نہ کرو اور اس میں سے مسلمان شوہر کو اتنی رقم دے دو جتنی کفار نے دبا لی ہے۔ مثلا اگر جو ہے نا وہ کوئی عورت مکہ سے مدینہ آئی تو تمہارے اوپر اس کے مہر کی رقم جو ہے وہ واجب الادا ہے، تو تم اس کے بدلے میں وہ کفار کو ادا نہ کرو، اور جس مسلمان کی عورت جو ہے وہ مکہ چلی گئی ہے کفار کے پاس تو اس مسلمان شوہر کو اتنی رقم دے دو جتنی کفار نے تمہاری رقم اس عورت کے بدلے میں دبائی ہوئی ہے جو مکہ سے مسلمان ہو کر مدینہ آئی ہے۔ تو ایک اس کی تفسیر یہ کی گئی ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ عاقبتم کے معنی ہے اصبتم العقبہ وہی الغنیمہ، تم نے عقبہ یعنی مال غنیمت حاصل کر لیا ہو، تو اقتضاء النص کے طور پر یہاں غزوتم کا جو صیغہ ہے وہ مقدر مانا جائے گا کہ تم نے لڑائی کی، جنگ کی، اور اس میں سے تمہیں جو مال غنیمت حاصل ہوا ہو تو اس مال غنیمت میں سے مسلمان شوہروں کو ان کا حق دے دو، یعنی جن مسلمانوں کی بیویاں جو ہیں وہ یہاں سے مکہ چلی گئی ہیں اور مکہ والوں نے مشرکین نے ان کا حق مہر جو ادا کرنا تھا مسلمانوں کو وہ نہیں کیا، تو اس حق مہر کو تم جو ہے وہ مال غنیمت میں سے ان کے شوہروں کو دے دو۔ یہ جو تفسیر ہے اس کے جو ہے وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی قائل ہیں، اسی طرح تابعین میں سے ابراہیم نخعی، مسروق، قتادہ اور مقاتل رحمہم اللہ وغیرہ جو تابعین ہیں ان سے بھی یہی تفسیر منقول ہے اور اس کی وہ یہی تفسیر کرتے ہیں۔ لیکن اکثر علماء کے نزدیک یہ آیت جو ہے فآتوا الذین ذهبت ازواجہم مثل ما انفقوا یہ جو ہے یہ منسوخ ہے۔ اب یہ جو دو تفسیریں بیان ہوئی ہیں تو ان میں سے پہلی تفسیر کے اعتبار سے جو ہے یہ آیت سیف قاتل المشرکین کافہ سے منسوخ ہے، مطلب یہ ہو جائے گا کہ تم اپنا حق جو ہے زور بازو سے حاصل کرو، یعنی پہلے تو مہاجر عورتوں کے مہر میں سے مسلمانوں کو اس کا حق ادا کرنے کا حکم تھا، اور آیت سیف کے بعد یہ حکم ہے جب قاتل المشرکین کافتن آیت نازل ہوئی تو اس کے بعد یہ حکم ہے کہ بے بس ہو کر انتظار مت کرو، بلکہ اب زور بازو اور قوت شمشیر کے ذریعے اپنے حقوق حاصل کرو اور اپنا حق ان سے وصول کرو۔ تو اس تفسیر کے مطابق یہ قاتل المشرکین کافہ سے منسوخ ہوگی، اور جبکہ دوسری تفسیر جو ہے اس کے اعتبار سے جو ہے نا یہ آیت غنیمت سے منسوخ ہے۔ فآتوا الذین ذهبت ازواجہم یہ منسوخ ہے آیت غنیمت سے۔ آیت غنیمت ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی آیت کے مطابق مال غنیمت میں ان مسلم شوہروں کا بھی حق تھا جن کی بیویاں کفار کے پاس چلی گئی ہیں، اور کفار ان شوہروں کو ان کا حق مہر نہیں ادا کر رہے، جبکہ آیت غنیمت میں مال غنیمت کے مستحقین کی جو فہرست ہے اس سے مسلم شوہر کا نام غائب ہے، تو معلوم ہوا کہ مال غنیمت میں سے اس کا حق منسوخ ہو چکا ہے، تو لہٰذا مال غنیمت آئی تو اس کا یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے یہ ہے کہ یہ آیت محکم ہے، منسوخ نہیں ہے، لیکن اس کے اندر جو حکم ہے یہ ہر زمانے کے لحاظ سے عام نہیں ہے، بلکہ یہ جب اس وقت کا حکم ہے جب مسلمان جو ہے وہ مغلوب ہوں اور کفار کا غلبہ ہو اور مصالحت کی نوبت پیش آ جائے، تو ایسے زمانے اور احوال کے ساتھ یہ حکم خاص ہے، اس وقت یہ حکم ہے فآتوا الذین ذهبت ازواجہم مثل ما انفقوا کے اندر جو بیان ہوا ہے، تو لہٰذا یہ آیت محکم ہے اور اس کو منسوخ ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اکثر مفسرین نے شاہ صاحب کے قول کی تائید کی ہے اور انہوں نے اس موقع پر منسوخ ہونے کا یا نسخ کا تذکرہ نہیں کیا، اور وہ اسی طرح انہوں نے اپنی بات کو آگے بڑھایا۔ تو شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ آیت محکم ہے، منسوخ نہیں ہے۔
آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے آیات منسوخہ میں سے سورہ ممتحنہ کی مثال فآتوا الذین ذہبت ازواجہم مثل ما انفقوا کی تفصیل پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے دو سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ دوسری تفسیر کے مطابق مسلمان شوہروں کو ان کا حق کون سے مال میں سے دیا جائے گا، اس کا آپ نے اختصار کے ساتھ کمنٹ باکس میں جواب دینا ہے۔ نمبر دو، شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے آیت مذکورہ فآتوا الذین ذہبت ازواجہم کے بارے میں کیا ہے، کہ منسوخ کی ہے ان کی رائے یا محکم کی ہے؟ ان کے نزدیک فآتوا الذین ذہبت ازواجہم منسوخ ہے یا محکم، اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔